بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 19 کے بارے میں بتانے اور دکھانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایپیسوڈ نمبر 19 میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ ڈرامہ کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دوستو اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور اس کے سپاہیوں نے ارطغرل کو زمین پر گرایا ہوا ہے اور حمزہ ارطغرل کے اس زخمی ہاتھ پر پاؤں رکھ کر کچل رہا ہے، جس کی وجہ سے ارطغرل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حمزہ ارطغرل کو کہتا ہے کہ تم نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ارطغرل کے آج کے بعد کبھی بھی میرے سامنے نہ آنا ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ غدار کو مار دو مجھے، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر حمزہ کہتا ہے کہ ایک معذور کو مارنا میری شان کے خلاف ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے باندھ دو، اور پھر سپاہی ارطغرل کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ جب حمزہ کے سپاہی ارطغرل کو باندھ رہے ہوتے ہیں تو ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے سر نیزے پہ نہ چڑھاؤں تو میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل نہیں۔ جس پر حمزہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل یہ جنگل انسانوں کے لیے محفوظ نہیں، مجھے امید ہے تم انشاءاللہ جنگلی جانوروں کی خوراک نہیں بنو گے۔ اس پر ارطغرل حمزہ سے کہتا ہے کہ تم نویان کے کتے ہو اور اپنی موت کے بہت قریب ہو۔ اس کے بعد حمزہ اور اس کے سپاہی ارطغرل کو باندھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور ارطغرل دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے تلوار کو پکڑنا ممکن بنا دے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میرے رب میرے دشمنوں کے آگے اکیلے مت چھوڑ۔ دوستو اس کے بعد ارطغرل اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی دوران غنی وہاں آ جاتا ہے اور ارطغرل کی رسیاں کھولتا ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ غنی کیا تم حضرت خضر علیہ السلام کا کام کر رہے ہو؟ اور وہ غنی سے کہتا ہے کہ تم ہر جگہ اور ہر سمت آ جاتے ہو، اور پھر ارطغرل غنی سے کہتا ہے کہ غنی تمہارا شکریہ، اللہ تم پر اپنا کرم کرے۔ ارطغرل غنی سے مزید کہتا ہے کہ مجھے عبدالرحمن کو بچانے کے لیے قبیلے جانا ہوگا، اور پھر ارطغرل وہاں سے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دکتو اور تیمور کے سپاہی جب حمزہ کو تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کندکتو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے زور زور سے چلاتا ہے، اور کندکتو تیمور سے کہتا ہے فکر نہ کرو ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ ارطغرل کی وجہ سے ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اگر آپ عبدالرحمن اور حمزہ کو پھانسی دے دیتے تو بات وہیں ختم ہو جاتی۔ اس پر کندکتو کہتا ہے کہ ہم اپنے قبیلے کے لیے جو بھی کرنا ہوا کریں گے، تھوڑا سا صبر کرو، اور پھر وہ دونوں وہاں سے دوبارہ قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود اپنے خیمے میں اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سردار کہہ رہا ہے کہ جس دن سے ہم نے کئی قبیلے کے ساتھ اتحاد کیا ہے ہمارے قبیلے کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس پر طبیب عارف بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے اتحاد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم متحد رہیں گے، اور اب ہمیں اسی فیصلے پر چلنا ہوگا۔ اس پر وہاں موجود ایک سردار طبیب عارف سے کہتے ہیں کہ طبیب عارف تم تو دونوں قبیلوں سے پیسے کما رہے ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات سن کر طبیب عارف کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ اس سردار سے کہتے ہیں کہ بے تکی بات نہ کرو، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ پھر سردار خوشنود جرگے میں یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب اپنی حد میں رہیں اور خاموش رہیں۔ دوستو اسی دوران کندکتو اور تیمور قبیلے میں داخل ہوتے ہیں، اور تیمور غصے سے سردار خوشنود کے خیمے کی طرف جاتا ہے، اور کندکتو اسے پیچھے سے آواز دے کر کہتا ہے کہ ہر غداری کی ایک قیمت ہوتی ہے۔
جب ہم بھی اس غداری کی قیمت ادا کریں گے۔ جس پر تیمور کہتا ہے کہ بھائی آپ کو اس کی قیمت چکانا کہتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کر کے ہم پہلے ہی اس کی دگنی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ تیمور کی یہ بات سن کر کنڈکتو کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کے بعد تیمور اپنے سردار خوشنود کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، جو اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور تیمور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کئی سپاہی اب یان کی ملکیت ہیں۔ اس پر وہاں پر موجود ایک سردار کہتا ہے اتنے غداروں کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں، اور پھر تیمور کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یا تو کئی سپاہی اپنے ہتھیار ڈال دیں یا پھر ان کے سردار جرگے سے دستبردار ہو جائیں اور عبدالرحمن کو پھانسی دے دی جائے۔ یہ سن کر طبیب عارف کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کئی سپاہی اب ہمارے مزدور بن جائیں؟ جس پر تیمور کہتا ہے کہ وہ ہمارے مزدور بننے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ دوستو اس دوران سردار خوشنود کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور سارے لوگ سردار خوشنود کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور طبیب عارف سردار خوشنود کو ان کے خیمے میں لے جاتے ہیں اور ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں اپنے دلی ضمیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اسی دوران وہاں کنڈکتو آتا ہے اور کنڈکتو کہتا ہے کہ درگا قبیلے والے ہم سے قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہم سے قیمت وصول کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اسی دوران وہاں ارطغرل داخل ہوتا ہے اور ارطغرل کہتا ہے کہ اس کی جو بھی قیمت ہوئی ہم وہ قیمت ادا کریں گے۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے سلیمان شاہ کے بیٹوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، اور وہاں موجود تمام لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر حائمہ خاتون غصے سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری پرورش ایسی تو نہیں کی تھی، اور پھر وہ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ آج تک ہمارے اوپر بہت سی مشکلات آئی ہیں، لیکن ہم نے اتفاق سے اور اتحاد سے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمیں اتفاق چاہیے، اگر تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو تو قبیلے کے لوگ کیا سوچیں گے؟ اور پھر اس جھگڑے کی وجہ سے جو کنڈکتو اور ارطغرل کے بیچ میں ہوا تھا، اس کی وجہ سے حائمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ اگر آج کے بعد تم دونوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا تو تم دونوں میری دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر کنڈکتو اور ارطغرل غمگین ہو جاتے ہیں، اور پھر حائمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرو اور ایک دوسرے کو گلے لگاؤ۔ اس پر ارطغرل کنڈکتو کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ کنڈکتو اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوحان اور ترگت عبدالرحمن کے لیے کھانا لے کر جاتے ہیں، لیکن تیمور کا سپاہی صفدر ان کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار تیمور نے تمہارے اندر داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ جس پر دوحان کہتا ہے کہ ہم نے عبدالرحمن کے لیے کھانا لایا ہے، بس اس کو کھانا دینا ہے۔ جس پر صفدر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جلدی جاؤ اور فوراً واپس آ جانا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اور پھر وہ دونوں اندر جاتے ہیں اور عبدالرحمن کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ارطغرل زندہ ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون سردار خوشنود کے پاس بیٹھی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ اپنا خیال رکھا کریں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم سب کو بہت دکھ ہو گیا۔ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ لوگ پہلے ہی بہت غمزدہ ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کائی کی مدد کرنے پر ہمیں یہ صلہ ملا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کائی کے بیچ اور بھی غدار ہوئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ اور کیا کہتے ہیں؟ اس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سرداروں کا اعتماد برقرار رکھنا ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنے سرداروں کے جرگے کی رکنیت معطل کر دو، یا پھر اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اپنے ہتھیار جمع کرا دیں۔ جس پر حائمہ خاتون غصے میں ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی آپ کے سردار ہمیں مویشی بننے کی تجویز دے رہے ہیں اور ہمیں مالی بننا چاہتے ہیں۔ اس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ میرے سردار ٹھیک کہہ رہے
ہیں، اگر تم میری بات نہیں مانتی تو یہ اتحاد برقرار نہیں رہے گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اور حلیمہ سلطان ایک درخت کے پاس بیٹھے ہیں اور حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں کہ ارطغرل تمہارے دل میں کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ بس اتنا جان لو کہ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں اور ہمارا قبیلہ پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اس حساب سے حکومت قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس تو کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے، پوری دنیا ہماری کیسی ہوگی۔ اس پر وہ اٹھ کر گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ تیمور اور روشنی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور تیمور روشنی سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم دونوں قبیلوں کو غداروں سے چھٹکارا دلانا ہے۔ پر روشنی کہتی ہے کہ تیمور ہم کیسے کریں گے؟ یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ ابھی چھوڑو ان باتوں کو، چلو ایک گھوڑے کی دوڑ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں اور اسی دوران ارطغرل اور حلیمہ سلطان دوسری طرف سے گھوڑوں پر سوار آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ تیمور اور ارطغرل ایک دوسرے کو دیکھ کر رک جاتے ہیں اور تیمور ارطغرل سے کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی غدار ہیں اور تم یہاں مزے اڑا رہے ہو۔ اس پر ارطغرل اس کو کہتا ہے کہ ایک حقیقی سردار کی طرح ان غداروں کا پیچھا کرنے کے بجائے تم اپنے گھوڑوں پر سوار دوڑ لگا رہے ہو۔ پھر ارطغرل روشنی کی طرف دیکھتا ہے اور روشنی تیمور کو کہتی ہے کہ چلو تیمور چلے یہاں سے، اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں کہ ارطغرل میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ اس کے ساتھ کچھ کر نہ دیں، جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل بچوں کو کچھ نہیں کہتا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیمور اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور اس کا سپاہی باقر سے کہتا ہے کہ ترگت اور دوحان عبد الرحمن کے ساتھ ملنے آئے تھے، جس پر تیمور سے پوچھتا ہے کیا وہ عبد الرحمن سے ملے؟ یہ سن کر کوچہ بوشو سے کہتا ہے کہ صفدر نے انہیں ملنے دیا۔ اس پر تیمور کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ صفدر کے آگے سے کھانا اٹھا کر صفدر کے سر پر ڈال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، احمق ہو، اور اسے گلے سے پکڑ کر کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو میں تمہیں بھیڑیوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اور پھر تیمور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ارطغرل کے سپاہیوں پر نظر رکھو، وہ ایک اور غلطی کریں گے، اگر وہ کوئی بھی غلطی کریں تو تم مجھے بتاؤ۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل ترگت اور دوحان کے ساتھ بیٹھا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ سردار خوشنود نے میری والدہ سے کہا ہے کہ یا تو کئی سپاہی اپنے ہتھیار دے دیں یا ان کے سردار چرگے سے دستبردار ہو جائیں۔ جس پر دوحان ارطغرل سے پوچھتا ہے بھائی آپ نے کیا سوچا ہے پھر؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ہم ان کا کھیل اپنے کھیل سے بگاڑ دیں گے، ہم تیمور کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ اور ارطغرل کہتا ہے کہ اس بار ہم ان سے کوئی غلطی کروائیں گے، ہم ہر ایک کو دکھائیں گے کہ تیمور ایک ایسا سپاہی ہے جو رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کئی قبیلے کے لوگ اپنا پرچم حائمہ خاتون کے خیمے کے سامنے لگا رہے ہیں۔ اسی دوران وہاں تیمور آتا ہے اور آ کر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ غدار ہیں، اپنی غداری کے بعد تم لوگ ہمارے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہو۔ اور تیمور کہتا ہے کہ یہ جھنڈا یہاں نہیں لہرائے گا، اور پھر تیمور کئی جھنڈے کو زمین پر گرا دیتا ہے اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کئی قبیلے کے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔